السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ووسٹر شائر کا ایک خوبصورت پارک ہے، بہت حسین موسم ہے، خوبصورت۔ آپ درختوں کی خوبصورتی دیکھیے، اس طرف یہ ایک پرانا بہت تاریخی چرچ بھی ہے، پھول دیکھیے، اللہ اکبر۔ ہر شے دعوت دے رہی ہے کہ خالق کی طرف، اپنے مالک، اپنے رب کی طرف ہم متوجہ ہوں، اور اس حسن کو دیکھ کر خالق حسن کی طرف ہماری توجہات مبذول ہو جائیں۔ اور ایک دوست نے یہ پوچھا تھا کہ اس کا طریقہ کیا ہے۔ طریقہ بنیادی طور پر اپنی نفی ہے، اپنی ذات کی نفی ہے۔ ہمارے اندر بہت کچھ ہے جس کو الہ سے تشبیہ دی گئی ہے کہ الہ ایک بت ہے، وہ میں کا بت ہے۔ ہر آدمی ہم میں سے یہی کہتا ہے کہ میں کچھ ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، میں نے یہ کیا، میں وہ ہوں، میں یہ ہوں۔ یہ میں کی جو رٹ ہے، اصلاً یہی سب سے بڑا بت ہے۔ لا الہ کا معنی یہی ہے کہ انسان اس بت کو توڑے جو اندر میں اور انانیت کا بت ہے، اپنی نفی کرے۔ اور یہ بڑا گہرا ہے، یہ جس طرح اس کے ایک لفظ ہیں، اسی طرح یہ لفظوں سے ہٹ کر معنوی طور پر ہمارے اندر پیوست ہے۔ ہم زبانی کلامی تو بہت کچھ کہتے ہیں، جیسا کہ کہا گیا حضرت بلے شاہ نے کہ زے زبانی کلمہ ہر کوئی آکھے، یعنی زبان سے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ لا الہ، کوئی الہ نہیں، لیکن وہ اندر گھسا ہوا ہے، وہ خواہشات کا بت، اس کی نفی ہے۔ اور اس کی نفی بھی آپ کو لفظاً نہیں کرنی، جیسا کہ کوئی لفظاً کہے کہ میں احقر ہوں، میں بہت کم تر ہوں، میں بہت کمزور ہوں، لیکن وہ اصلاً اندر سے اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہو، لیکن زبانی کلامی وہ کہہ رہا ہے میں احقر، میں ایک عبد حقیر ہوں۔ جس طرح وہ مرض اندر دھنسا ہوا ہے، اسی طریقے سے اس کا علاج بھی اندر سے ہی کیا جاتا ہے کہ اندر کی دنیا سے انسان کہے کہ میں کچھ نہیں ہوں، واقعتاً میں احقر ہوں۔ یہ ہے لا الہ، دیدہم زنیاری تو الا اللہ کہیں گا۔